الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، میں نے آج 3 جولائی بروز سوموار آپ کے سامنے انشاءاللہ مسند احمد بن حنبل اس کی 10ویں جلد میرے سامنے ہے، اور آج کل یہ میرے چونکہ زیر مطالعہ ہے، تو کل سے انشاءاللہ ہمارا آفیشیل درس شروع ہو جائے گا سورۃ الکہف کا سلسلہ وار۔ پر میں نے یہ سمجھا کہ آج آپ کے سامنے اس کی 2 احادیث پیش کر دوں، اور دونوں بڑی کمال کی ہیں۔ ایک تو صفحہ نمبر 448 سے پیش کر رہا ہوں، دوسری 421 سے پیش کروں گا۔ یہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے خود سنا، یقول 4 تجری علیہم اجورہم بعد الموت، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 قسم کے لوگوں کا اجر ثواب ان کے مرنے کے بعد بھی جاری رہے گا، جن کو سورۃ الکہف میں باقیات الصالحات کہا گیا ہے، ہمیشہ باقی رہنے والی نیکی۔ چونکہ یہ نیکیاں بھی باقی رہیں گی تو پھر ان کا اجر بھی باقی رہے گا۔ لہم اجر غیر ممنون، ان کا اجر کبھی ختم نہیں ہوگا، منقطع نہیں ہوگا۔ نمبر 1، رجل مات مرابطا فی سبیل اللہ۔ نمبر 1، راہ خدا میں اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جان قربان کرنے والا، شہید نہیں، ویسے بھی فوت ہو جائے تو جب تک وہ اسلامی سرحد رہے گی، وہ ملک رہے گا، اس کا ثواب بھی رہے گا۔ نمبر 2، وَرَجُلٌ عَلَّمَ عِلْمًا فَأَجْرُهُ يَجْرِي عَلَيْهِ مَا عَمِلَ بِهِ۔ نمبر 2، لوگوں کو علم سکھانے والا، جب تک لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے، اللہ اس علم سکھانے والے کو ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ تو عالم کو واعظ اس نیت سے کرنا چاہیے کہ لوگوں کے علم میں اضافہ ہو، لوگ اس پر عمل کریں، اور اللہ میرے صدقات جاریہ میں شامل کر دے، اور مجھے اس کا اجر ہمیشہ جاری رہے۔ یہ نہیں ہے کہ مولوی صاحب پیسے دیکھ کے تقریر کرے، عوام کے نعرے دیکھ کے تقریر کرے، بلے بلے دیکھ کے تقریر کرے، اور جو ان چیزوں سے تقریریں چھوڑ دے وہ بازاری خطیب ہے، وہ داعی اور مبلغ نہیں ہے، وہ ایک مقرر ہے پیشہ ور۔ اس سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، اور جن کا اجر قیامت تک جاری رہے گا، اللہ تعالی ہمیں وہ علم پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ نمبر 3 جی، وَرَجُلٌ أَجْرَى صَدَقَةً فَأَجْرُهَا يَجْرِي عَلَيْهِ مَا جَرَتْ عَلَيْهِ۔ نمبر 3 پہ صدقہ جاریہ کرنے والا آدمی، کہ جب تک وہ صدقہ جاری رہے گا اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ آپ نے مسجد بنا دی، جب تک مسجد رہے گی آپ کا ثواب جاری رہے گا۔ آپ نے مدرسہ بنا دیا، پورا نہیں بنایا، ایک اینٹی لگا دی، آپ نے کسی طالب علم کا خرچہ اٹھا لیا، آپ نے کسی بچے کو قرآن پاک لے کر دے دیا، جب تک وہ پڑھتا رہے گا آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ یہ نہیں کہ وہ قرآن پاک وہ جلد والا چھوڑ دے گا تو ثواب نہیں، ساری زندگی پڑھتا رہے گا اور آپ کو ساری زندگی ثواب۔ آپ نے بچے کو نورانی قاعدہ لے دیا، اور ہمارے اساتذہ کہا کرتے تھے کہ بھائی یہ جو مدنی قاعدہ ہے، نورانی قاعدہ ہے، یہ بچہ بخاری شریف پڑھنے والے سے بھی افضل ہے، کیونکہ یہ پڑھے گا تو بخاری آئے گی۔ یہ آج مدنی قاعدہ نا، پہلے نورانی چلتا تھا، اور میں نے تو پڑھا بھی، خیر نورانی ہے، آپ کو پتہ ہے، تو نورانی قاعدہ پڑھے گا تو قرآن پڑھنا آئے گا۔ لہذا یہ جو نورانی قاعدے کی پہلی تختی پڑھ رہا ہے نا، سمجھ لو یہ سارے اسلامی علوم کی بنیاد پڑھ رہا ہے۔ اگر آپ وہ کسی کو قاعدہ بھی لے کر دے دے
تو انشاءاللہ یہ بھی صدقات جاریہ میں سے ہوگا۔ تو یہ کتنے ہو گئے جی؟ 3۔ نمبر 4، یہ بڑا کمال کی بات ہے، چوتھی، ما جرت علیہ ورجل ترک ولدا صالحا یدعو لہ، کہ وہ شخص جو نیک اولاد چھوڑ جائے اور وہ اولاد اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے دعا کرتی رہے، تو یہ اولاد بھی صدقہ جاری ہے۔ اولاد خود دعا کرے یا مولوی صاحب سے کروائے؟ بولتے نہیں آپ، پہلے تو خود کرے نا، پھر مولوی صاحب سے بھی کروا لے، پھر پیر صاحب سے بھی کرا لے۔ عجیب بات ہے بھائی، پہلے تو سارا دعا جو تھی وہ ختمات پر رکھی ہوئی تھی۔ آپ کا پتہ نہیں، ہمارے علاقے پوچھتے ہوئے ابے واسطے دعا کی تھی، یہی ختم تو پڑھا چھڑیا اور ان کی کرم ہے۔ وہ ساڈے علاقے 'ਚ ساڈی بولی جانگلی ہے نا، وہ کہندے نے بھی ختم پڑھا چھڑیا، ہن کسی اور کام دی لوڑ ہے، اسی تے ختم پڑھا چھڑیا۔ یعنی وہ 4-5 ختم دوا کے ابے تو فارغ ہو گئے، اور سب سے ایتھے ہن ماشاءاللہ ختم بھی کٹھے ہو گئے نے۔ وہ کہندے نے 10واں 7واں 40واں سارا ابے دا کٹھا ہی ہے، یعنی ایک واری مگروں لا چھڑیا سی۔ اے ساڈے کول بار بار والا کام ہوندا بھائی۔ سب سے بڑا ایصال ثواب یہ ہے کہ ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولی والدیہ وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اور جیڑی دعا تانوں آندی ہے تسی وہ بھی نہیں پڑھ رہے، تو میں بادشاہاں دا امام ہاں نا، کہ تسی بادشاہ سلامت ہو، بولنا گوارا ہی نہیں کرتے، اور میں الحمدللہ تہاڈا پھر امام ہویا، تو میں بادشاہاں دا امام ہوں۔ عرض کر رہا تھا بھائی، یہ جو ربنا وتقبل دعا ہے، ربنا اغفر لی ولی والدیہ، یہ نماز میں افضل ہے یا نماز سے باہر افضل ہے؟ نہیں، یہ گسے لا چھوڑو۔ یہ ایصال ثواب نماز کے اندر اعلیٰ ہے یا نماز کے باہر؟ بھائی سب سے زیادہ اندر اعلیٰ ہے نا۔ میں یہ نہیں پوچھ رہا کہ کہاں اعلیٰ ہے، میں سب سے اعلیٰ پوچھ رہا ہوں نماز میں۔ تو یہ جواب آنا چاہیے کہاں؟ نماز میں۔ سارے بولو جنہیں بیٹھے نماز میں، جڑے پھنس گئے وہ تو بولو نا، جڑے چور گئے انہوں نے چھٹی، کہ بھائی یہ سب سے اعلیٰ کہاں ہے؟ نماز میں۔ تو جو نماز ہی نہیں پڑھتا، ہاں وہ جو نماز میں پڑھتا ہے وہ نماز کے بعد بھی مانگے تو اعلیٰ ہے، اور یہ دعا وہ نماز میں تو پڑھتا نہیں، یعنی نماز ہی نہیں پڑھتا۔ تو یدعو لہ، وہ اولاد صدقہ جاریہ ہے جو تمہارے لیے دعا کرتی رہے۔ جڑی پوچھے ہی نا یہو جی نکمی اولاد، تو اللہ ساری حفاظت فرمائے۔ اچھا جی، ایک اور حدیث بڑی کمال کی ہے، یہ میں نے آپ کو سنانی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ یہ ہے کہ حضرت ابو امامہ پڑھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم پڑھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دخلت الجنت فسمیت فیہا خشفتاً بین یدی، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج جنت میں داخل ہوئے تو جنت کے درمیان آپ نے کسی کے پاؤں کے چلنے کی آواز سنی، تو فقلت ما ھذا، آپ نے پوچھا جبریل یہ کیا ہے، یہ کس کی آواز ہے؟ قال بلال، کہا یا رسول اللہ یہ آپ کے بلال کی قدموں کی آہٹ ہے، وہ چلتا مدینہ میں ہے، آواز حضور جنت میں سن رہے ہیں۔ اور قال فمدیت فاذا اکثر اہل الجنت فقراء المہاجرین وزرارج المسلمین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جنت میں اکثریت مہاجرین کی دیکھی ہے اور فقراء کی دیکھی ہے، اور فرمایا کہ میں نے مسلمانوں کے بچوں کی اکثریت جنت میں دیکھی ہے۔ کہہ دو بھائی سبحان اللہ۔ وَلَمْ أَرَ أَحَدًا أَقَلَّ مِنَ الْأَغْنِيَاءِ وَالنِّسَاءِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جنت میں سب سے کم تعداد مالداروں کی دیکھی ہے، بڑے بڑے مالدار جن کو دیکھ کے ہمارے منہ میں پانی آ جاتا ہے، اوئے اتنی بڑی گاڑی، اتنی بڑی کوٹھی، فرمایا میں نے بہت مالداروں کی تعداد جنت میں
کم دیکھی، اور والنسائی اور عورتوں کی تعداد بھی کم دیکھی۔ کمال ہے بھائی۔ قیل علی اما الاغنیاء فہم ہا ہنا بالباب یحاسبون ویمحصون واما النساء، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ بتائی کہ مجھے بتایا گیا کہ مالدار تو یہاں جنت کے دروازے پر کھڑے ہیں جہاں ان سے حساب و کتاب لیا جا رہا ہے اور جانچ پڑتال کی جا رہی ہے۔ بتاؤ بھائی روپیہ کہاں سے کمایا، بتاؤ بھائی کہاں لگایا، یہ بڑے بڑے بنگلے کہاں سے آئے، تو یہ سارے حرام خور وہاں پھنسے ہوں گے۔ اور رہی بات خواتین کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ فَأَنْهَاهُنَّ الْأَحْمَرَانِ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواتین کو سونے اور ریشم نے غفلت میں ڈال دیا، یہ سونا پہننے کی وجہ سے پھنسیں گی وہاں، اور جو قیمتی ریشم کے کپڑے ہیں ان کی وجہ سے وہاں پھنس جائیں گی۔ اچھا جی آگے ذرا سنیے بڑے غور سے۔ قال ثم جرحنا من احد ابواب الجنة الثمانية فلما كنت عند الباب اتيت بكفة فوضعت فيها ووضعت امتي في كفة فجرحت بها، ثم اتي بأبي بكر رضي الله تعالى عنه فوضع في كفة وجيء بجميع امتي في كفة فوضعوا فرجع ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے 8 میں سے کسی دروازے سر نکل کر باہر آ گئے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جنت کے 8 دروازوں میں سے نکل کر شب معراج باہر آ گیا، اور ابھی دروازے پر ہی تھا کہ ایک ترازو لایا گیا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ خواب کا واقعہ ہے، بولو یہ، اور بعض کہتے ہیں شب معراج کا ہے، اور حضور کا خواب بھی وہی ہے، وہ بھی برحق اور شب معراج بھی، تو ہمیں تو کوئی اختلاف نہیں، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں باہر آیا کسی دروازے سے نکل کر، ابھی دروازے پر ہی تھا کہ ایک ترازو لایا گیا جس کے ایک پلڑے میں مجھے رکھا گیا اور دوسرے پلڑے میں میری ساری امت کو رکھا گیا، تو میرے پلڑے کا وزن بڑھ گیا، سبحان اللہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم اتی ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ فوضع فی کفۃ وجیء بجمیع امتی، فرمایا پھر ابو بکر کو لا کر میرے یار غار سیدنا صدیق اکبر مولا صدیق اکبر اسلام کے خلیفہ بلا فاصل کو ایک پلڑے میں رکھا گیا، اور فرمایا وبی جمیعی امتی فی کفۃ، اور دوسرے پلڑے میں میری ساری امت کو رکھا گیا، فرجع ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ساری امت کے مقابلے میں میرے ابو بکر صدیق کا وزن بڑھ گیا۔ ہاں جی یہ ہے وجہ امت میں حضرت ابو بکر کے سب سے افضل ہونے کی وجوہات میں سے ایک وجہ۔ آگے سنیے، وجیء ابی عمر فوضع فی کفۃ، پھر اس پلڑے میں حضرت عمر کو رکھا گیا، ڈالا گیا، بٹھایا گیا، وجیء بجمیع امتی، اور دوسرے پلڑے میں ساری امت کو رکھا گیا، بجمیع امتی، ساری امت کو، فرجع عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اور جب وزن کیا گیا تو میرے عمر پاک مولا عمر علیہ السلام کا وزن ساری امت سے بڑھ گیا، سبحان اللہ، کہو بھائی سبحان اللہ۔ وعرضت امتی رجلا فجعلوا يمرون فاستبطأت عبد الرحمن بن عوف، فرمایا اس کے بعد ایک آدمی کو میرے سامنے پیش کیا گیا، وہ میرے آگے سے گزرتے رہے، ایک ایک میرے امتی کو گزرتے رہے۔ آپ فرماتے ہیں لیکن میں نے دیکھا کہ عبد الرحمن بن عوف بڑے لیٹ آئے، انہوں نے آنے میں بڑی دیر کر دی۔ ثم جاء بعد،
बादल तो बाद में आए तो सैयदना सुम्मा जाआ बादल इयासी फ़कुल्तु अब्दुर्रहमानी फ़क़ाल अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्दुर्रहमान क्या बात है, तू मेरा सहाबी होकर जन्नत में बड़ी ताख़ीर से आ रहा है, काफ़ी देर हो गई। आपने फरमाया मुझे तो उम्मीद ही टूट गई थी कि तू आएगा कि नहीं आएगा, इतनी तू लेट आया है। तो सुनिए, फ़कुल्तु अब्दुर्रहमानी, हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ कहने लगे, फ़क़ाल अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह वल्लज़ी बअसक बिल हक़्क़ि, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हूँ और मुझे कसम है उस ज़ात की जिसने आपको सच्चा नबी बनाकर भेजा है। मा खलस्तु इलैका हत्ता ज़ननतु अन्नी ला अनज़ुरु इलैका अबदा। वो कहने लगे, या रसूल अल्लाह मेरी तो जान खुलासी उस वक्त हुई है जबकि मैं समझ बैठा था कि मैं अब कभी भी आपकी ज़ियारत अन्नी ज़ननतु अन्नी ला अनज़ुरु इलैका अबदा, मैंने सोच लिया शायद कभी भी आपकी ज़ियारत नहीं होगी। इल्ला बादल मुशियाती क़ाल व मा ज़ाका क़ाल मिन कसरति माली व हासबू व उमहसू। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये किस वजह से इतनी लेट? अर्ज़ किया माल व दौलत की कसरत की वजह से मेरा हिसाब किताब मेरी जांच पड़ताल लंबी हो गई। सुन रहे हो भाई? हालांकि हज़रत अब्दुर्रहमान जो अशरा मुबशरा है ना, जिनको 10 बशारत दी गई है, टॉप 10 सहाबा में शामिल है और बहुत बड़े सखी, पर चूँकि माल बहुत ज़्यादा था। आपका क्या ख्याल है? हमारा तो ईमान है ना कि एक एक पाई हलाल की है, उनका ये हाल है। तो जो खाई हराम रहे हैं नस्लन बाद नस्लन, मुल्क तो क्या लूटना था, जालिम ने मुल्क की जड़ ही खोखली कर दी। अब तो लोगों का खून चूस रहे हैं और वो भेड़िए हैं जो मेकअप करके कैमरों के सामने आकर कहते हैं फिक्र न करो, अभी हमने मुल्क और बचाना है, अभी हमने सख्त फैसले करने हैं, और खुद महाना अरबों खरबों का पेट्रोल फ्री, बिजलियाँ फ्री, इनके गैस फ्री, इनकी रिहाइशें फ्री, इनकी गाड़ियाँ फ्री, और इनके मुल्कों के बाहर आने जाने के सारे चक्कर फ्री। और जो मुश्किल फैसले हैं वो आवाम को मारने के लिए, वो लोगों को लूटने के लिए हैं। तो सोचिए इन भेड़ियों का क्या होगा। हज़रत उमर पाक पढ़िए रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो ज़लज़ले की हालत में ज़मीन पर पाँव मार कर पूछा करते थे, रुक, क्या उमर ने तुझ पर अदल नहीं किया? वो जब शहीद हुए तो 10 साल बाद अपने लख्ते जिगर सैयदना अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ख्वाब में आए। तो सैयदना अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला ने पूछा, बाबा जान आपका क्या हाल है? फरमाया, बेटा अब खिलाफत के हिसाब से फारिग हुआ हूँ अब, और यहाँ 75 साल से लूट रहे हैं, और उनकी 22 साल खिलाफत थी, और वो 22 साल खिलाफत हजूर की सुन्नत ही थी, कुरान की अमली तस्वीर ही थी। तो इनका क्या हाल होगा? अल्लाह ताला हम पर रहम फरमाए, हमारे आमाल पर रहम फरमाए, ऊंची कहो आमीन। आमीन। अल्लाह हमारे मुल्क व मिल्लत पर रहम फरमाए, आमीन। आखिर वदावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।